یہ ہے کہ خلاصہ یہ بنتا ہے گفتگو کا کہ وہ لوگ لشکر کے سپاہی ہوں گے جنہوں نے امام کے ظہور سے پہلے خود عدالت پر عمل کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلمان. ایک عدالت کا تو وہ مرحلہ ہوتا ہے جو حکومت آ کے عدالت قائم کرتی ہے، لیکن اگر حکومت عادل نہ ہو تو کیا بندے خود بھی کوئی عدالت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دسو جی، میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدالت ہوتی کیا ہے اور ظلم اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ دساں سمجھے ہوئے تو آپ ہو. ہم تو فقط ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین والے لوگ ہیں کہ عدالت ہوتی ہے حقدار کو اس کا حق پورا پورا دینا. گل سمجھ آ گئی؟ صاحب حق کو پورا پورا حق دینا یہ عدالت ہے، اور صاحب حق کا حق پورا نہ دینا، ادھورا دینا یا اکا نہ دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. انجھے ہے یا نہیں؟ مثلا ایک شخص کے ساتھ آپ نے مزدوری طے کی کہ میری اتنی اینٹیں پڑی ہیں، 2000 اینٹیں، ان کو اٹھاؤ اور وہاں میرے گھر پہنچا دو. کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 500 لوں گا. اب اس نے آپ کی اینٹیں اٹھائیں، اس کے آپ کے گھر پہنچا دیں، وہ کتنے روپے کا حقدار ہو گیا؟ 500 کا. اب آپ عدل کریں گے تو کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے تو کیا کریں گے؟ فضل کریں گے تو کیا کریں گے؟ اگر آپ اس کو پورا پورا 500 دے دیں تو آپ نے عدل کیا. تو آپ اگر 499 دیں تو 498 دیں، 490 دیں، 500 میں سے ایک نہ دیں تو الٹا ہوتے کپڑے بھی لا گئے. جو اس کے پاس ہے وہ بھی چھین لو تو یہ ظلم ہو گیا یا نہیں؟ معلوم ہوا ظلم کی کئی کیٹیگریز ہیں، ظلم کے کئی درجے ہیں. شروع ہوتا ہے 1 پیسے کے ظلم سے اور چلا جاتا ہے کہاں کہاں تک. ٹھیک ہے؟ اور عدل کیسے ہوگا؟ 500 پوری دیوی ہے یا کچھ گھٹ دیوی ہے؟ پورا 500 دو گے تو عدل ہوگا. ہاں اگر آپ 500 سے اضافہ دیتے ہیں، 10 اور دیتے ہیں، 20 دیتے ہیں، 100 دیتے ہیں، 500 اور دیتے ہیں، جتنا جتنا زیادہ دیتے جاؤ گے اتنا فضل ہوتا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فضل تو چلو میں کروں گا، تم تو عدل کرو. تم عدل کرو، ظلم نہ کرو. اب فرمائیے حق باپ کا بھی اولاد پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اولاد کا باپ پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ شوہر کا بیوی پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بیوی کا شوہر پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمسائے کا ہمسائے پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ محلے والوں کا بھی حق ہوتا ہے یا نہیں؟ شہر والوں کا بھی حق ہوتا ہے یا نہیں؟ جانوروں کا بھی حق ہوتا ہے یا نہیں؟ اے جنا رسی پا کے قلعے تے بد چھڑے دے، یہ میرے میں ان کا مالک ہوں، یہ گائے میری، یہ بھینس میری، یہ بکری میری، یہ مرغی میری. تیری ہے لیکن اس کا جب تیری ہو گئی ہے تو حق ہے تجھ پر. علی حیدر کرار آخری 19 ماہ رمضان کی صبح کو جب مسجد کی طرف جا رہے تھے جس میں آپ کی شہادت ہونی تھی تو حضرت نے راستے میں بطخوں نے روکا. حضرت امیر المومنین اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بیٹی یہ تیرے قیدی ہیں، یہ پرندے تمہارے قیدی ہیں، اگر انہیں دانا پانی دے سکو تو اپنے پاس گرفتاری میں رکھو، نہ دے سکو تو انہیں چھوڑ دو. اللہ نے زمین پر ان کا رزق خود پیدا کر رکھا ہے، تلاش کر لو. تو کیا خیال ہے یہ جانور بھینسیں ہوں یا گائے، مرغیاں ہوں یا بکریاں، کبوتر ہوں یا کچھ اور، جن کو اپنے گھر میں ہم اپنا پابند کرتے ہیں، کیا ان کا بھی ہم پہ حق ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اگر تو رسالت الحقوق پڑھے جو حضرت امام علی زین العابدین نے خود فرمایا ہے تو اس میں تو حضرت لمبی تفصیل دیتے ہیں حقوق کی اور فرماتے ہیں تیری آنکھ کا تجھ پہ کیا حق ہے، تیرے کان کا تجھ پہ کیا حق ہے، تیری زبان کا تجھ پہ کیا حق ہے. اب میں پوچھتا ہوں یہ جتنے حق میں اس وقت
مختصراً گن رہا ہوں کہ تفصیل ان کی بہت زیادہ ہے. اتنا پوچھتا ہوں امام کے آنے سے پہلے بھی ہم اس حق کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ عدالت ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ کون سا ایسا حق ہے جو میرے یا تیرے ذمے عائد ہوا ہے اور میں نہیں دے سکتا اور حق ہے؟ خوب اللہ نے تکلیف ما لا یطاق کسی کو نہیں دی. ہر ایک پہ جو حق عائد کیا ہے وہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو اللہ نے فرض کیا. جہاں دے نہ سکے وہاں فرض ہی. جیسے فرض کیجئے کہ جس کے پاس حج جتنی رقم استطاعت کی پیدا نہیں ہوتی، کیا اس پر حج واجب ہوتا ہے؟ نہیں. کس پہ واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس صحت بھی ہو، استطاعت بھی ہو. اور جب استطاعت ہو گئی، صحت ہو گئی، تو اب اللہ فرماتا ہے میری طرف سے تجھے حج کی دعوت آ گئی، میں نے تجھے حج فرض کر دیا تجھ پر. اب میرا بھی حق ہے، میرے گھر کا بھی حق ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور جو نہ دے گا وہاں سخت زبان بولتا ہے اللہ، اور فرماتا ہے من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو میرا گھر کا حج نہ دے کر اور یہ حق ادا نہ کرے گا وہ کافر ہے، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کیا خیال ہے کون سا حق ہے کہ جو ہم ادا نہیں کر سکتے؟ دسو. جو اللہ نے حق ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ سارے ہماری قدرت میں ہیں یا نہیں؟ جی پھر ادا کیوں نہیں ہوتے؟ کیا اس وقت ادا کریں گے جب امام کی تلوار سامنے کھڑی ہوگی؟ بابا اس وقت تو کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. آپ خود مانتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کا ظہور فرق کرتا ہے رسول اکرم کے دور کے ساتھ بھی اور ائمہ کے ادوار کے ساتھ بھی. تو کیا خیال ہے اللہم عجل فرجہ میں ترمیم کر دی جائے؟ حج ناؤ یا العجل؟ العجل والا نعرہ صحیح ہے یہ ترمیم کے لائق ہے. العجل کا معنی کیا ہے؟ مولا جلدی سے مراد کل تک، آج نہ ہو کل ہو ابھی. اگر ابھی تو امام کے ظہور کی دعا مخلصانہ طور پر مانگ رہا ہے تو ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. فراڈ ہر چیز سے فراڈ، امام کے ظہور سے بھی فراڈ. چکر اتنا چکر کہ امام سے چکر. اس میں بہت بڑا قصور ہے اس ممبر پر آنے والوں کا. جو ممبر تھا ہدایت کے لیے انہوں نے تماشا بنا دیا. حق تو یہ تھا کہ جو اس ممبر کے سائے تلے داخل ہوتا واپس پلٹتا تو عادل ہوتا. کیونکہ یہ ممبر ہدایت عدالت کے لیے قائم ہوتا ہے. اور یہ نہ سمجھ کے زمانے غیبت میں عدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. غیبت کے دوران ہم نے عدل کرنا نہیں، نہ غیبت میں عدل کر تاکہ اس عادل کے لشکر کا سپاہی بن سکے. لیکن تیری حالت اہل ممبر کی یہ ہے، کھادی رکھتے پیتی رکھ جی میں مرضی آوی کیتی رکھ نارا حیدری. اور جتنا کوئی تجھے عدالت سے دور لے جانے کی باتیں کرے اور ظلم کے جواز کا ٹکٹ تجھے دے، اتنا ہی اس کی تقریر مہنگی، اتنی اس کی قیمت زیادہ، اس کے اشتہار بلند. تیری دیواروں پہ لگے ہوئے اشتہار بتاتے ہیں کہ تو امام کی عدالت سے کتنا دور ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں نرم گوشے رکھتا ہے جو توحید پہ ظلم کرتے ہیں.
جن کی گفتگویں عقیدہ توحید پر ظلم کرتی ہیں. اور تو کہتا ہے ہم علی ولی اللہ والوں نے مولا کے لشکر کا سپاہی بننا ہے. مولا کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے زبان کی نوک سے علی کی ولایت کا اعلان کافی نہیں، تیرا کردار میں ولایت کا نور نظر آئے تو تو سپاہی علی ہے. یہ جو گندم کی ڈھیریاں ہوئی ہیں، آپ نے زمین میں کتنا بیج ڈالا تھا اور اس نے تمہیں کتنا دیا؟